جیسے آپ اور میں بات کر رہے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے اور ورک پلیس پہ مینٹل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے یا اوور آل مینٹل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے. جب ہم سنتے ہیں نا سوسائٹی میں کہ یار اتنی اچھی جگہ پر کام کر رہی ہو, یہ تو لائف ٹائم اپرچونٹی ہے, چلو ہر جگہ مسئلے ہوتے ہیں, یہاں پر بھی ہیں, لگے رہو. سو ہم خود بھی اپنی مینٹل ہیلتھ کو اوور لک کرتے ہیں, اگنور کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جب تک ہم کر سکتے ہیں. اور اس کی بدلے میں ہم کس قسم کے بیہیویئر جو ہیں وہ اپنی پرسنالٹی کا لازمی حصہ بنا لیتے ہیں, جس میں ہم خود گرمپی رہتے ہیں, ہر وقت ہم جو ہے وہ ہمارے موڈ سوئنگز رہتے ہیں, کیونکہ ہم جہاں غصہ, جس چیز کا غصہ ہمیں ہے, جس چیز کی ریزنٹمنٹ ہمیں ہے, وہ تو ہم کہہ نہیں سکتے, کیونکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ کو واک آؤٹ کرنا پڑے گا نا, یا آپ جب آپ کہتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ تو ڈیسیژن لینا پڑے گا نا آپ کو. آپ یہ تو نہیں کہیں گے بدتمیزی کریں گے یا کہیں گے اسٹریٹ فارورڈ ہوں گے, اپنے لیے کھڑے ہوں گے, تو اس کے ایک ریپرکشنز, اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. ہم موسٹ آف اس آر ناٹ ایبل ٹو ٹیک دوز کانسیکوینسز, تو ہم سائلنٹلی سفر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سیلف پٹی میں چلے جاتے ہیں اور اپنے کہتے ہیں کہ ہم وکٹم ہیں. سو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کافی لمبے عرصے تک جو ہے وہ اسی طرح کی ایک ڈسکمفرٹ میں رہتے ہیں کہ میں جہاں رہنا چاہتا ہوں, جیسے ایک امریکہ میں ہوا کہ around 70% are not very happy with their workplace but still they are working. تو کام تو وہ کرتے رہتے ہیں, کیونکہ کام کی وجہ یہ ہے کہ جو انسیکیورٹی ہمیں اس ورک پلیس پر کام یا اپنے بہترین لیول پر نہیں پہنچنے دے رہی, وہی انسیکیورٹیز ہم میں سے میجورٹی کو وہ جاب چھوڑنے بھی نہیں دیتی کہ کیا یہ سیلری پیکج مجھے آگے ملے گا کہ نہیں ملے گا, آگے والے جو لوگ ہیں وہ کیسے ہوں گے, وہ کیسا کام کرائیں گے. تو ہم پریفر کرتے ہیں جو فیملیئر, جو کیا اسے کہتے ہیں, جو ہماری ایک فیملیئر انوائرمنٹ ہوتا ہے, یا ایک ایسا ڈیول جسے ہم آلریڈی جو ہے وہ نون زون میں پلے کر رہے ہیں. تو اس دیکھی ہوئی تکلیف کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں, بٹ نئی تکلیف کے لیے ہم وی ڈونٹ آپٹ فار دیٹ. تو ایک تو میری یہ آبزرویشن ہے دیٹ people tend to stay in such toxic work environments where they are constantly breeding resentment and they are becoming toxic not only to themselves but to their families also. وہی لوگ جب گھروں میں جاتے ہیں تو وہ اپنی فیملیز کو بھی اسی طرح سے باس اراؤنڈ کرتے ہیں, کیونکہ وہاں پر تو وہ سفوکیٹڈ رہتے ہیں, تو وہی سیم ایٹیٹیوڈ لے کر وہ فیملی کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. جو آپ بات کریں کہ ایونچولی وہ لوگ چلے جاتے ہیں, آئی تھنک بیکاز آپ کا جو کلچر ہے وہ اکوموڈیٹنگ تو ہے ہی نہیں. ایک جائے گا, دو جائیں گے, تین جائیں گے, پھر ایونچولی جو آنر, جو آرگنائزیشن کا ہیڈ ہوگا, وہ ایونچولی اس چیز کو ریفلیکٹ کرے گا کہ کیوں میں اچھا ریسورس جو ہے وہ ریٹین نہیں کر پا رہا, کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو میری آرگنائزیشن میں کام نہیں کر رہے. اور پھر ایونچولی اس آرگنائزیشن کی جو لیڈرشپ پالیسی ہے یا جو مینجمنٹ, ریسورس مینجمنٹ کی پالیسی ہوگی, اٹ ہیز ٹو گو فار ریویژن. آئی ڈونٹ سی اٹ کہ یا پھر وہ اسی طرح کے لوگوں کو اٹریکٹ کرے گی جو بفول ہوتے رہیں یا جن کو وہ ایکسپلوئٹ کرتے رہیں. سو آئی ڈونٹ سی سچ آرگنائزیشن کین ڈو ویری ویل ان دا لانگ ٹرم. صحیح ہے. So the ones who value their employees as their asset are basically the ones that grow. دیکھیے 15-20 ایئرس کی ایسوسیشن کسی بھی ادارے کے ساتھ, کسی آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کی رسپیکٹ, آنر کے بغیر نہیں ہو سکتی. آپ 2-3 سال تو رہ سکتے ہیں کسی کے ساتھ بیکاز آپ کو مجبوری تھی, کوئی اور نوکری نہیں مل رہی تھی, بٹ اگر آپ ایسا ریسورس رکھتے ہیں جو کہ 10-12 سال سے آپ کے ساتھ ہے, اٹ مینس کہ اٹ واز میٹنگ میوچل نیڈز آف دی پارٹیز. اگر آپ جو امپلائر ہے وہ بھی اس سے خوش تھا تبھی اس کو اتنے عرصے رکھا, اسی طرح جو امپلائی ہے وہ بھی خوش تھا تو obviously وہ اتنے سال ان کے ساتھ کام کیا. سو I think it's people management is slightly complicated because ہم unpredictable creatures ہیں, جن کسی کی بھی چیز کے بارے میں ہم شورٹ نہیں کہہ سکتے. people surprise us all the time. آپ کسی بھی اپنے سبارڈینیٹ کو, ورکر یا جو ایون گھر میں کام کرتے ہیں, ان کے بارے میں کبھی بھی کنکلوسیو نہیں ہو سکتے کہ میں جان گیا ہوں اس شخص کے بارے میں. وہ کبھی بھی کوئی بھی ایسا اس کا بیہیویئر ہوگا جو آپ کو سرپرائز کر جائے گا. سو آئی تھنک وی شوڈ اسٹے اوپن for all the possibilities. At the same time, we should respect people, those who work for us and for those we work for.